اے میرے عزیزو، آج کی اس ماحول میں آپ کو میسیج یہ دینا چاہوں گا، جتنا اپنے آپ کی تربیت کر سکتے ہو کرو۔ پہلے دور میں یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں عملیات، تعویذ، بہت ساری چیزوں کے لیے آپ کچھ عاملین کے پاس جاتے ہیں۔ عامل کون ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ آج بھی عملیات کی جو مشہور و معروف کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے اخذ کی ہوئی جو کتابیں ہیں، شمع شبستان رضا، مجموعہ اعمال رضا، جو معتبر کتابیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس پر اکثر علماء اکرام کا مطالعہ رہتا ہے، ان کتابوں میں بھی عامل کے لیے جو شرائط رکھے گئے ہیں آپ دیکھیں۔ آپ کی تعویذ اثر کب کرتی ہے؟ آپ کے دعا درود دم میں کب اثر ہوتا ہے؟ اس کے لیے انہوں نے یہ رکھا ہے کہ کچھ اعمال کے کچھ وظائف ایسے ہیں جن کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے، اس کے عامل بننا چاہتے ہیں تو 1.25 مرتبہ اس کو پڑھیں، 1,25,000 مرتبہ۔ اس کے پڑھنے کے آداب بھی بتائے گئے، ہر ایک کے زکوٰۃ کے الگ الگ طریقے ہیں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں۔ اور میرے عزیزوں، ان میں سب سے پہلی جو شرط رکھی گئی ہے، 2 طرح کے ترک ہیں، ترک جلالی، ترک جمالی۔ یہ عاملین کی زبان میں اب وہ عاملین اٹھ گئے، سب ڈھونگی بابا آ گئے ہیں ہر جگہ پر، کیونکہ یہ نان انویسٹمنٹ بزنس ہے۔ کوئی بھی بیٹھ جائے کسی بھی نکڑ پر، اس کے ہاں 4 عورتیں آ ہی جائیں گی، اور اگر تکا اس کا لگ گیا تو بابا کی دکان بھی چل گئی، وہ تو کوئی بھی چلا لیتا ہے۔ لیکن جو اصل عامل ہوتے تھے ان کو ترک جلالی اور ترک جمالی 2 چیزیں کرنی پڑتی تھی۔ ترک جلالی کیا ہے، ترک جمالی کیا ہے، تفصیلات ہیں، مختصراً میں یوں عرض کروں۔ ترک جلالی جو ہے اس میں 40 دن تک کے لیے اس کو اپنے آپ کو ہر چیز سے روکنا ہوتا ہے۔ ترک کا مطلب ہوتا ہے روکنا اپنے آپ کو، نفس کے خلاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو۔ کیا کیا چیزیں؟ وہ کوئی بھی گوشت، مچھلی، انڈا، اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں کھائے گا، لہسن پیاز نہیں کھائے گا، بہت سارے تیل جو نچوڑے گئے ہیں ان تمام چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے گا، حتیٰ کہ وہ ہانڈیاں بھی جرمن کی اسٹیل کی نہیں استعمال کرے گا، مٹی کی ہانڈی، لکڑی کے چمچ استعمال کرے، اور پھر کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، اور ناخن، بال وغیرہ کوئی چیز نہیں کاٹے گا، خوشبو، صابن وغیرہ نہیں لگائے گا۔ جو احرام میں پابندیاں ہیں وہ پابندیاں بھی اس کے ساتھ رہیں گی، پلس کھانے پینے کی۔ اگر بیوی والا ہو تو اتنے دن تک اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہے گا۔ یہ ترک کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ آسان کام نہیں ہے، بولنے میں آسان لگ رہا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے پکائے گا، بھاجی پکائے روٹی پکائے، بھاجی پکائے روٹی پکائے، یہی کھاتا رہے، سوکھی دال بغیر بگارے ہوئے، اور پھر چاول لے، اسی پر 40 دن گزریں گے، اس کا جسم کی حالت الگ ہو جاتی ہے۔ پھر پلس اس کو اتنے لاکھ مرتبہ وہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے۔ جب ترک جلالی کے ساتھ کوئی یہ وظیفہ کرتا ہے تو پھر اس کی زبان کی تاثیر غضب کی حد تک بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے کسی کو اجازت دے دے تو اس کے اندر بھی وہ تاثیر ہوتی ہے۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جب بندہ اپنے آپ کو ترک کر کے بیٹھاتا ہے، ترک جلالی جس کو کہتے ہیں، ترک جلالی یا جمالی جو عملیات کے میدان میں ہے، یہ بھی تربیت ہے نفس امارہ کو ختم کرنے کے لیے۔ جو کہتے ہیں آج موکلین ہمارے ہاتھ میں ہیں، اتنے جنات ہمارے پاس ہیں، بہت سارے ایسے ہی دعوے ہیں، بہت سارے ایسے ہی دعوے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں جنات جن کے ہاتھ میں ہیں، موکلین، وہ بھی بیچارے ادھر ادھر تعویذ گنڈے کے چکر میں اس سے بھیک مانگ رہے ہیں، اس سے بھیک مانگ رہے ہیں، اس سے پیسے لے رہے ہیں۔ کیوں اپنے جنات سے ہی پیسے نہیں لے لیتے؟ میرے عزیزو، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ ان تمام معاملات میں خود آدمی کو بہت پابند ہونا پڑتا ہے، بہت پابند ہونا پڑتا ہے۔ آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کچھ تکلیف اٹھائے ہوئے آپ یہ ترک کر سکتے ہیں، اپنے آپ کی تربیت کر سکتے ہیں، اگرچہ آپ اتنے اعلیٰ پیمانے پر ترک جلالی نہیں کر سکتے۔ ترک جمالی میں ایسا ہے کہ محض وہ چند چیزیں چھوڑ دے، کپڑے تو پہن سکتا ہے جیسے سلے ہوئے کپڑے،
باقی سب استعمال کر سکتا ہے، لیکن گوشت، مچھلی، انڈا وغیرہ جو اس طرح کی چیزیں نان ویج، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اس کو ترک جمالی کہتے ہیں۔ اس میں بھی اس کی تاثیر ہے، وہ چھوٹا ترک ہے۔ کم از کم اس زمانے میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے آپ کی تربیت شروع کریں۔ اللہ نے یہ موقع تمہیں دیا ہے، خود جب تربیت کرنا سیکھ جائیں گے اپنے نفس کی، تو ایک وقت وہ آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ اٹھانے سے پہلے تمہاری مطلوبہ چیز تمہیں عطا فرمائے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال جنگلوں میں ایسے گزارے کہ انگور کے ایک دانے سے سحری کرتا اور پانی کے آدھے گلاس سے افطاری کرتا۔ تو وہ کیسا ترک رہا ہوگا آپ کا، جبکہ وہ پیدائشی طور پر ولایت کے مقام کو پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی ماں خود کہتی ہیں کہ جب سے میں نے پیٹ میں محسوس کیا شیخ عبد القادر جیلانی کو، عجیب و غریب چیزیں میں نے دیکھی۔ اللہ نے ان کو اس زمانے میں ولایت کے مقام پر فائز کر دیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے محنتیں کی، مشقتیں کی، اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ بازار سے بچ گئے ہیں، لیکن میرے عزیزو اس ماہ مبارک میں ایک اور روزہ رکھ لو۔ اس موبائل فون کا استعمال ہو سکتا ہے اس کو زندگی سے الگ کرنا ابھی بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت کٹھن ہو گیا ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سحری پر انٹرنیٹ بند کر دیں تو افطاری تک ہمارا انٹرنیٹ آن نہ ہو؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر کر لے گئے چند دنوں ہاتھوں میں کھجلی بھی ہوگی، اگر زیادہ ادھر ادھر ہاتھ نہیں گھومے، فیس بک کو نہیں اسکرول کیے اور واٹس ایپ کے میسیجز نہیں دیکھے، تو ذہن میں ایک کپ کپی سی آتی رہی۔ ظاہر سی بات ہے اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں آپ، نشہ ہو چکا ہے آپ کو۔ آسان نہیں ہے، لیکن یہ ریہرسل کا وقت ہے، آپ کو ڈھالنے کا ایک موقع دیا گیا ہے۔ دیکھو اپنی زندگی سے اس کو تھوڑا سا دور کرنے کی کوشش کرو، اس زہر سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ۔ اللہ رب العزت بہت سارے انعامات تمہیں عطا کرے گا۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال ہمارے بچوں سے میں نے یہ کہا تھا، تو میری نظر میں ایسے کئی بچے ہیں الحمدللہ نوجوان جنہوں نے پہلی رمضان کو اپنا اسمارٹ فون اندر رکھ دیا تو عید کی رات تک اس فون کو اٹھایا ہی نہیں تھا۔ چھوٹا سا موبائل لے کر کے رہے، فون آتا جاتا ہے، میسیج دیکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے چند دنوں بے چینی میں رہے ہوں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس نے یہ کر لیا اپنے ساتھ، میں سمجھتا ہوں دنیا کی وہ ہر مشکل گھڑی میں اپنے آپ کو وہ ڈھالنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جو اچھے وقت میں اپنے آپ کو اس طرح سے پابند کر لے گا تو برائیوں کے اور مصیبتوں کے وقت میں وہ انشاءاللہ ان مصیبتوں سے آسانی سے گزر جائے گا۔ آج کا میرا یہی میسیج ہے سارے لوگوں کے لیے کہ نفس امارہ سب کے ساتھ ہے، کچھ چیزیں کم کر لو اپنی زندگی میں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر دنیا کو آج مات دے سکتے ہو، ہرا سکتے ہو، تو صرف اور صرف تمہاری ایمانی قوت سے، اور یہ ایمانی قوت گناہوں میں ملوث ہو کر کے کمزور ہو جاتی ہے، اس کو پاک کر سکتے ہیں آپ۔ ایک ہیرا ہے، ہیرے کی چمک کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کتنا چمکیلا ہوتا ہے، لیکن ہیرا جب کیچڑ میں گر جاتا ہے تو کیا اس سے اجالا آ سکتا ہے؟ لیکن ہیرا تو ہیرا ہے، کہیں گیا نہیں، کیچڑ میں گرا ہوا ہے۔ ہیرے کی چمک ویسی ہی رہے گی، اندر ہے، لیکن ہم نے اس کے اوپر کیا ڈالا ہے؟ کیچڑ ڈالا ہے، جس کی وجہ سے اس کی چمک کسی کو بھی نظر نہیں آتی۔ صرف کام اتنا ہے وہ کیچڑ ہٹائیں، ہیرے کو دھل دیں، تو پھر پورے لوگوں کو نظر آئے گا کہ اس کی چمک کتنی تیز ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نہیں؟ یہی مثال، ایمان ہیرے سے زیادہ قیمتی اور چمکیلا ہے، آپ کے پاس ہے، لیکن گناہوں کا کیچڑ ہم اس کے اوپر ڈال کے رکھے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات اس کے اوپر ڈال کر کے رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی چمک سے ہمارے آس پڑوس کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی ہمارے اخلاق سے صحیح نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایمان کو جب آپ پھر سے اس کے اصلی حالت پر لائیں گے، ان گناہوں کے میل اور ان کے تمام چیزوں سے اسے آزاد کریں گے، پھر دیکھنا آپ جس جگہ بیٹھے ہوں لوگ آپ کے صرف اور صرف چہرے کو دیکھ کر کے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ آپ کی محفل میں بیٹھ کر کے لوگ
توبہ کریں گے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے لوگ اپنے آپ کو بدل لیں گے۔ بس اتنی سی ضرورت ہے کہ اس ہیرے جیسے ایمان کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے اب یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ آپ رمضان بھی ہے اور لاک ڈاؤن بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نفس امارہ کی شرارتوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ قدیر و جبار خدا، ہم چاہ کر کے بھی بچ نہیں پاتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ تیرے بارگاہ میں یوں عرض کی ہے دعا کے طور پر، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عینی، اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی نہ دے، ایک آن کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما، تو اپنی حفاظت میں رکھ۔ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا ہے تو مولا ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے اسیاں شیار خطا کار، اگر تو نے ہم سب کو ہمارے نفس کے حوالے چھوڑ دیا تو مولا ہم تو بچ ہی نہ پائیں گے۔ اے قدیر و جبار خدا، تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ دے، تو اپنی حفاظتوں میں ہم سب کو رکھ، ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کچھ ضروری چیزیں جو آج مجھے بیان کرنی تھی وہ یہ ہیں، کچھ اعلانات بھی ہیں، خاص طور پر یہ چیز کہ رمضان المبارک آج سے انشاءاللہ العزیز اگر شروع ہو جاتا ہے، فوراً مغرب کے بعد رمضان کی شروعات ہوتی ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ کریں کہ چاند دیکھنے کی کوشش کریں اپنے اپنے گھروں سے ہی، اور یہ چاند دیکھنا عبادت ہے، اس میں دعا کریں اے اللہ یہ چاند ہمارے لیے امن و امان والا بنا دے اور اسلام اور سلامتی والا چاند بنائے۔ اس کے بعد تراویح شروع ہو جائے گی۔ تراویح ہر مرد اور ہر عورت مسلمان پر یہ ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے بالاتفاق بالاجماع، اور اس کی جماعت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے قائم ہوئی، آج گھر میں بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا تنہا پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم سے یہی سوال کر رہے ہیں، چونکہ ہر وقت ہر سال لوگ مسجدوں میں جاتے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے پڑھ کر کے آ جاتے ہیں، آج پہلی مرتبہ ایسا اتفاق ہو رہا ہے کہ خود کو پڑھنا پڑ رہا ہے یا خود کو پڑھانا پڑ رہا ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں ان لوگوں نے مسجدوں کو بند کیا ہے، مسجد کا ایک امام ہوتا تھا آج گھر گھر میں امام ہو گئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں آج امام ہم سے فون کر رہے ہیں میں اپنے گھر کا امام بن رہا ہوں، میرے پیچھے میرے 4 بیٹے پڑھیں گے، کسی کے پیچھے اس کے بھائی پڑھیں گے، تو گھر گھر میں آج امام ہے۔ اللہ ایسے اسلام کو اور ترقی عطا فرمائے۔ بہرحال آپ امام بن رہے ہیں تو یہ پہلا آپ کا تجربہ ہے، تو مجھے کچھ باتیں عرض کرنی پڑیں گی۔ امام کے لیے کیا الگ سے نیت ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا، نہیں الگ سے نیت نہیں ہے، بس آپ یہ نیت کریں میرے پیچھے جو کھڑے ہیں میں ان کی امامت کر رہا ہوں، بس میرے پیچھے جو اقتدا کر رہے ہیں میں ان کی امامت، باقی نماز کی جو نیت ہے ویسی کریں گے، تراویح کی جو نماز ہے۔ کچھ لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں اور بہت سارے کنفیوز ہیں کہ 4 رکعت سنا میں کچھ عورتیں تراویح کی نماز پڑھ لیتی ہیں، ایسا ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تراویح کی 2 رکعت ہی پڑھی جائے گی، ہر 2 رکعت پہ آپ کو سلام پھیر دینا ہے۔ اب کیا پڑھیں گے اس میں وہ بھی ٹینشن میں ہیں کچھ لوگ کہ امام صاحب کے پیچھے ہم پڑھتے تھے پورا قرآن سنتے تھے، تو آپ کے لیے آسان یہ ہے کہ علم تری کیف سے پڑھیں آپ، اگر 10 سورے آپ کو یاد ہیں تو 10 سورے 2 مرتبہ پڑھیں گے تو 20 ہو جائیں گے۔ پہلی 2 رکعت میں علم تری لإیلاف، پھر 2 رکعت میں ارأیت الذی انا اعطینا، اس طرح سے آپ یہی ریپیٹ 10 سورے 2 مرتبہ کر دیں گے تو کتنی رکعت ہو جائے گی؟ 20 رکعت۔ یہ بھی آسان طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو سورتیں یاد ہیں، کہیں سے بھی قرآن یاد ہے وہ آپ پڑھیں۔ ہمارے بہت سارے بچوں کو سورہ نبا یاد ہے، عما یتساءلون، میں سمجھتا ہوں کم سے کم 6 رکعت سورہ نبا میں ہی ہو جائے گی۔ سورہ یاسین کئی لوگوں کو یاد ہے، سورہ یاسین میں کم سے کم 10 رکعتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنا 3 آیتیں بھی اگر پڑھ لیا 1 رکعت میں تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہر 2 رکعت پہ سلام پھیریں اور 4 رکعت پر بیٹھ جائیں اور تسبیح تراویح پڑھیں۔ اب ہمارے علاقے میں کرناٹک وغیرہ میں ادھر جو ہے لمبی تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں، اب چونکہ ہمارے بیان سارے لوگ سن رہے ہیں اس لیے مجھے جگہ خاص کر کے بتانا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ہاں خاص طور پر ہر 2 رکعت پہ تسبیح ہوتی ہے، ہر 4 رکعت پہ لمبی تسبیحیں ہوتی ہیں،
تو ساری تسبیحات پڑھنا ضروری نہیں، لیکن جو تسبیح ثابت ہے، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح تراویح آپ کو کہیں سے بھی مل جائے، ہر 4 رکعت کے بعد 3 بار اس کو پڑھ لیں، مختصر دعا کریں پھر کھڑے ہو جائیں، ہر 4 رکعت پہ یہی 3 بار تسبیح پڑھ لیں۔ یہ تراویح کا طریقہ ہے۔ جماعت کرنے کا جو مسئلہ میں نے بتایا ہے، گھر میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک اور سہولت میں نے شاید اس سے قبل والے جمعہ میں بھی بتایا تھا، اگر مرد نماز پڑھا رہا ہے تو اس کی محرم عورتیں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، جائز ہیں، وہ جماعت سے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یعنی کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے، اس کی بیوی اس کے پیچھے ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی بہنیں ہیں، اس کی ماں ہے، اور لڑکے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، یعنی گھر کی پوری فیملی، اس کے جو محرم ہیں وہ سب نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے پیچھے۔ تو ایک گھر میں پوری الحمدللہ آپ مسجد قائم کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گئے تراویح کے مسائل۔ اور کچھ لوگوں کو یہ بھی دقت ہے، کئی لوگوں نے یہ سوال کیے ہیں کہ کچھ لوگوں نے، وہابی حضرات نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں، ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، ایسا جائز نہیں ہے کہ نماز کی حالت میں دیکھ کر کے پڑھنا مکروہ ہے۔ لہٰذا آپ ان تمام چیزوں سے بچیں، آپ کو جتنا یاد ہے اتنا پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ قرآن اٹھا کر کے دیکھ کر کے پڑھتے رہے، یا عرب والے کچھ لوگ اس طرح کے ناٹک کرتے رہتے ہیں، لے کر کے پڑھتے رہتے ہیں اور بغل میں دبا لیتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں نماز کے خشوع و خضوع کو ختم کر دیتی ہیں، ان چیزوں سے بچیں۔ باقی رمضان کے جو کچھ بھی مسائل ہوں گے آپ حضرات کمنٹس میں وغیرہ آپ بھیجیں گے، یا ہمارے آئی ٹی ٹیم کو بھیجیں تو انشاءاللہ العزیز میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور رمضان المبارک میں ہمارا معمول یہ رہے گا انشاءاللہ العزیز، ہر تراویح کے بعد تراویح کی نماز انشاءاللہ العزیز ہم یہاں پر قائم کریں گے۔ مثلاً میں دعوت نہیں دے رہا ہوں اس چیز کی کہ لوگ پھر جہاں ہیں ہم کو ڈھونڈ کر کے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں جس جگہ پر بھی ہوں، مختصر حضرات میرے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، مختصر کا بھی مطلب وہ تعداد نہیں معلوم مجھ کو، چھوٹی سی تعداد ہو تو میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ العزیز، اور میرا معمول ہے قرآن پاک پڑھنے کا، میں قرآن پڑھوں گا۔ ہو سکتا ہے 10 بجے یا 10:30 بجے ہماری تراویح ختم ہو جائے، تو اس کے فوراً بعد میں انشاءاللہ العزیز ہر دن جیسے تفسیر قرآن کا معمول تھا، اسی طرح اس سال بھی انشاءاللہ العزیز آنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلے سال، اس سے پہلے سال آپ نے قرآن کی روزانہ 1 پارہ جو پڑھتے تھے، ہم اس کی تفسیر سماعت کرتے تھے، اس بار بھی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا جو ہمارا ایک رمضان المبارک میں گزارنے کا ایک طریقہ رہتا ہے ختم القرآن کا۔ الحمدللہ اس بار بھی تقریباً 1300 لوگوں نے اس میں اپنی شمولیت کا وہ دیا ہے۔ ہر سال 100، 200، 150، 300 تک گئے تھے پچھلے سال، اس بار آن لائن جب کیے تو 1300 لوگ ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے انٹرنیٹ کا کبھی کبھار۔ تو تقریباً 1300 لوگ ہمارے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 5:30 بجے انشاءاللہ العزیز میں بیٹھ جاؤں گا قرآن پڑھانے کے لیے۔ روزانہ ان کا اٹینڈنس بھی ہوگا، یہ یاد رکھیں جو لوگ جوائن ہوئے ہیں۔ ہم اس معاملے میں کتنی سختی کرتے ہیں وہ جو پہلے پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں۔ جو لوگ حاضر رہتے ہیں وہ قرآن پڑھیں گے۔ صرف اور صرف میرے عزیزوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسی بہانے آپ کا پورے رمضان میں ایک قرآن تو ختم ہو جائے۔ پھر پتہ نہیں آپ دوسرے دنوں میں قرآن اٹھاتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ رمضان اس طرح سے گزر جائے، روزانہ ہم 1 پارے کی تلاوت کریں گے فجر کی نماز کے بعد۔ میں ٹکڑے کر کے آیتیں پڑھاتا ہوں تاکہ جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں ان کو بھی قرآن آ جائے۔ جو پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ العزیز، ساتھ میں پڑھنے کی برکت ہوگی، اور جو بالکل نہیں جانتے وہ بھی انگلی رکھ کر کے کم سے کم پڑھتے رہیں گے۔ یہ انشاءاللہ العزیز چینل پر قرآن پاک اس طرح آئے گا کہ اسکرین پر بھی وہ پیج چلتا رہے گا جو ہم لوگ تلاوت کر رہے ہیں۔ عورتیں بھی اس میں شامل ہوں گی۔ قرآن پاک 27ویں رمضان کو یا 29 رمضان کو جب قرآن ہمارا ختم ہوگا انشاءاللہ العزیز، سارے لوگ ختم القرآن کی جس طرح سے سند ہر سال لیتے ہیں اس سال بھی دینے کی کوشش کی جائے گی، لیکن وہی لوگ جو روزانہ اپنی حاضری اس میں دیتے رہیں۔
یہ مت سمجھیں کہ کہیں پر بھی بیٹھ کر کے کس کو پتہ چلے. آپ کو کم از کم اس وقت کے ہمارے لوگوں بچوں نے یہ بنایا ہے آئی ٹی ٹیم والوں نے کہ 10 منٹ آپ کو ٹائم دیا جائے گا جس میں ایک لنک ہے ٹیلی گرام کی، اس میں آپ نے جو ای میل آئی ڈی سے رجسٹر کیا ہے وہ ای میل آئی ڈی اور اپنا نام اس میں جیسے ہی ڈال کے سبمٹ کریں گے ہمارے پاس آپ کا ڈیٹا آ جائے گا کہ آپ آج حاضر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر آپ سو رہے ہیں تو ماشاء اللہ العزیز اگلے سال دیکھا جائے گا پھر آپ کی حاضری کو. یہ طریقہ ہے. اور لڑکیاں بھی شامل ہیں اس میں. ان لوگوں کا ایک سوال ہے کہ ان کے مخصوص ایام جو چھوٹ جاتے ہیں ان کے عذر کی وجہ سے اس میں کیا کریں، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو اپنے پیچھے چھوٹے ہوئے پاروں کو مکمل کر کے پھر سے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اس لیے کہ وہ عذر ہے ان کے ساتھ، اس لیے ان کے لیے چھوٹ دی جائے گی. یہ تمام آج کی ضروری باتیں تھیں، اور اگر کچھ ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ العزیز آج رات میں ہم حاضر ہوں گے اور پھر انشاءاللہ العزیز ساتھ ساتھ رمضان المبارک گزارنے کی کوشش بھی کریں گے. اور پھر ہماری وہ جامعہ ام الخیر کی بچیاں لڑکیاں جو عالم کورس پڑھ رہی تھی، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کی تعلیم اب پھر سے شروع میں کروں گا. اسی طرح آن لائن وہ جو عالم کورس پڑھ رہی ہیں ان کے جو کتابیں آدھی رہ گئی تھیں وہ میں آگے کی پڑھانے کی بھی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.